اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بات چل رہی تھی سمننگ آف وٹنسز کے حوالے سے اور فریقین گواہان جو ہیں ان کی طلبی کے بعد حاضری کے حوالے سے، تو بات جا رکی تھی سروس آف سمن ٹو دا وٹنس کے حوالے سے کہ اگر گواہ کا سمن متعلقہ فریق کے سپرد کر دیا جائے تو اس کی تعمیل کا طریقہ قانون یہ دیتا ہے کہ وہ فریق یا اس کی جانب سے کوئی دوسرا شخص اس سمن کی ایسی نقل کو جس پر جج یا دوسرا جو بھی پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کے دستخط ہوں گے اور عدالت کی مہر لگی ہو، وہ اس گواہ کے حوالے کر دے گا۔ اور کوئی فریق بذات خود سمن کی تعمیل کروانا چاہے تو اسے آرڈر 5 رول 16 اور 18 کے مطابق عمل کرنا چاہیے، گویا کہ وہ عدالت کا ایسا افسر ہے جس کا فرض سمن کی تعمیل کروانا ہے۔ اور گواہوں پر حت المکان سمن کی جو تعمیل ہے اس طرح سے کرنی چاہیے جس طرح سے ڈیفینڈنٹ پارٹی پہ سمن کی تعمیل کروائی جاتی ہے۔ اور جس طرح سے ڈیفینڈنٹ پارٹی کی سمن کا طریقہ کار CPC 1908 پرووائڈ کر رہا ہے، سیم ایز اٹ از گواہوں پر سمن کی تعمیل کا طریقہ کار جو ہے وہی پوزیشن ہوگی۔ اب سمن کی تعمیل میں اتنا وقت ہونا چاہیے کہ وہ گواہ جو کورٹ ہے وہاں تک پہنچ سکے، اور عدالت ہر شخص کو سمن کی تعمیل کے بعد عدالت میں جبراً اگر وہ نہیں حاضر ہوتا تو عدالت اس کو حاضر ہونے کا جبراً بھی کہہ سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص بغیر کسی قانونی وجہ کی عدالت میں بلائے جانے والی جو مقررہ تاریخ ہے وہاں پر حاضر نہ ہو بطور گواہ تو اس کو عدالت جو ہے وہ گرفتار بھی کروا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ 2000 روپے تک کا جرمانہ بھی کر سکتی ہے، اور جرمانے کی وصولی کے لیے اس کی کوئی پراپرٹی اگر ہے تو وہ اٹیچ بھی کر سکتی ہے، اور اسے عدالت میں حاضر ہونے کی ضمانت دینے کا حکم دے سکتی ہے، اور حتیٰ کہ اسے سیول جیل میں بھی بھجوا سکتی ہے۔ اور اگر جائیداد کرک ہونے کے بعد وہ جو متعلقہ گواہ ہے عدالت میں حاضر ہو کر یقین دلا دیتا ہے کہ وہ معقول وجہ کی بنا پر عدالت میں حاضر ہونے سے قاصر رہا ہے تو عدالت اس کو اس کی کرک شدہ جائیداد واپس کر دیتی ہے اور اخراجات کرکی کی بابت کوئی مناسب آرڈر جو ہے وہ صادر کر دیتی ہے۔ اور پروسیجر آف اٹیچمنٹ جو ہے گواہ کی پراپرٹی اس کو مجبور کرنے کے لیے عدالت میں آنے کے حوالے سے، اس حوالے سے آرڈر 16 کا رول 13 جو ہے وہ تمام پروسیجر جو ہے وہ دے دیتا ہے، اور وہ وہاں پہ سیم ایز اٹ از پروسیجر ہوگا، انہی قواعد کا ذکر کیا جائے گا جن قواعد کے تحت ایک جو ججمنٹ ڈیٹر ہے اس کے خلاف جائیداد نیلام یا کرک کی جاتی ہے۔ یعنی گواہ کو بلانے کا جو طریقہ کار ہے قانون میں آرڈر 16 CPC 1908 میں وہ کافی سخت ہے اس حوالے سے۔ اس کے بعد بات نکلتی ہے گرفتار شخص کے شہادت نہ دینے پر طریقہ کار، اور اگر کوئی بندہ گرفتار ہے آلریڈی کسی مقدمے میں اور کسی فریق مقدمہ میں وہ گواہ ہے تو اپنی شہادت قلم بند نہیں کروا سکتا، تو باقاعدہ طور پر عدالت جو ہے اس وہاں آ کے وہ معقول شیورٹی دے گا، کیونکہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ تم نے بطور جو ہے وہاں پہ گواہ پیش ہونا ہے، اور وہ پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو ہر طرح سے باؤنڈ کر سکتی ہے۔ اور عدالت جو ہے وہ کسی بھی ایسے شخص کو اصالتاً حاضر ہونے کے لیے حکم دے سکتی ہے جو پاکستان کی حدود میں کسی جگہ پر بھی رہائش پذیر ہو، اور ایسا مقام عدالت سے 50 میل سے کم فیصلے کے اوپر ہو، فوری طور پہ اس کو بلا سکتی ہے، شارٹ ڈیٹ پہ بھی بلا سکتی ہے، اور عدالت کی ابتدائی اختیار سماعت کے اندر وہ رہائش پذیر ہو۔ اور اگر کوئی شخص پاکستان میں رہائش پذیر نہیں ہے تو پھر اس کو
عدالت بطور گواہ کے لیے یہ سارے پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کر سکتی ہے. یا پردہ نشین کوئی عورت ہے، جسمانی بیماری ہے، کوئی معذوری ہے، تو پھر بذریعہ کمیشن بھی اس کی گواہی ریکارڈ کروائی جا سکے گی، اس کو اصالتاً طلب نہیں کروایا جا سکتا ہے. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی صاحب بات کر لی کہ اگر عدالت میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی اس گواہ کو جو بلایا جا رہا ہے، جو پارٹی بلا رہی ہے، وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بدنیت ہے، بدنیتی کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، اس گواہ کا باقاعدہ کوئی معاملہ سامنے نہیں ہوتا ہے، تو اس حوالے سے صاحب عدالت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایسی گواہ کو بلانے سے انکار بھی کر سکتی ہے. اب اس حوالے سے ہم ریفر کریں گے 2011 YLR پیج 5 کو، اور اس کے علاوہ 1983 SCMR پیج 1092 ہے، اور 2011 YLR پیج 2393، 2008 CLC پیج 1334 ہے، اور 1988 MLD پیج 2020 ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے نا ان لسٹڈ وٹنسز کو طلب کرنے کا، اس حوالے سے جو پروسیجرز ہمیں ہائر کورٹس دے رہی ہیں کہ ایسا گواہ جو کہ لسٹ آف وٹنسز میں تو نہیں ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اس کو بلانے کے لیے عدالت کن پرنسپلز کو دیکھے گی، اس حوالے سے صاحب NLR 1991 سول ڈائجسٹ پیج 354 ہے، 1986 MLD پیج 1394، 2004 YLR پیج 2830، 2004 YLR پیج 2830، اور اسی بات کو 1981 لا نوٹس لاہور کی ججمنٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ کی پیج 497 ہے، 1981 SCMR پیج 150 ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس حوالے سے، اور یہ واضح کر دیتی ہے کہ اگر گواہ کو پیش کرنا جو ہے وہ انصاف کے تقاضے اس کے بغیر پورے نہیں ہوتے ہیں، اگر اس نے گواہی نہ دی تو پھر جو ہے اگر ان لسٹڈ وٹنس بھی ہے تو پھر اس کو طلب کیا جا سکتا ہے اور وہ عدالت میں لازمی آئے گا. اس حوالے سے 1989 MLD پیج 4119، 1994 CLC پیج 1920، 1995 CLC پیج 327 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اس میں 1980 CLC پیج 1815 کو صاحب ضرور دیکھ لیجئے گا، اور 2009 YLR پیج 389 ہے. اس کے بعد اسی بات کو اگر مزید دیکھنا چاہیں تو اسی بات کو 2006 MLD پیج 1532 ہے، جس میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے. اب صاحب اگر ہم تھوڑا سا اس کو انالائز کریں صاحب تو بات اس طرح سے ہے کہ ایک سول کورٹ کی جانب سے آرڈر 16 جو سمننگ اینڈ اٹینڈنس آف وٹنسز کو ڈیل کرتا ہے، وہ آرڈر 16 کے رول 10 کے تحت کسی گواہ کی طلبی کے بعد اگر گواہ عدالت میں حاضر نہیں آتا تو عدالت جو ہے باقاعدہ طور پر اس کے وارنٹ گرفتاری کرے گی اور باقاعدہ طور پر اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اصالتاً عدالت میں حاضر ہوئے گا. اگر وہ پاکستان کی حدود میں نہیں، عدالت کی حدود میں نہیں ہے، پردہ نشین لیڈی ہے، معذور ہے اگر وہ شخص، تو پھر بذریعہ کمیشن بھی کروایا جا سکتی ہے. اس حوالے سے 2018 CLC پیج 87 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. جہاں تک بات ہے نا آرڈر 16 رول 1 کا، وہ تو مینڈیٹری کہہ دیتی ہے کہ ایشو فریم جب ہو گئے ہیں نا 7 دن کے اندر اندر بائی لسٹ آف وٹنسز دے دو، اور فرسٹ اس کے مطابق ہی آپ نے سمن کرنے اپنے گواہان کو. اب یہ اس میں دو پوزیشنز ہیں صحیح، اس کی فیور میں بھی بات جاتی ہے. اصل میں کیس لاز جو ہیں وہ ہر کیس کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور ہر کیس کے اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق ہی کیس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا کہ کیا 7 ڈیز کے اندر اندر اگر فرست گواہان کو جو
رکھا گیا ہے، جو فہرست گواہان دی گئی ہے، کیا اس کے مطابق ہی گواہان جو ہے لازمی ہے، اسی کے مطابق ہوں گے اور وہ ودن 7 days کروانی لازمی ہے، یا اگر نہیں کروائی جا سکی ہے یا کوئی فہرست گواہان میں اگر بندہ نہیں ہے اور وہ اس کیس کے ریلیٹڈ معاملہ ہے تو باقاعدہ طور پر کوئی معقول وجہ ہے تو پھر عدالت جو ہے کیا اس کی شہادت جو ہے وہ خواہ وٹنسز لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے پھر بھی اس کا کر سکتی ہے۔ آرڈر 16(1) اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ تو اس حوالے سے 2018 YLR پیج 13 نوٹ 13، PLJ 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 321، PLD 2013 سپریم کورٹ 255، 2011 YLR پیج 2393، 2008 YLR پیج 1871، 2005 MLD 1713 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے صاحب کہ اگر ہم اس کی نیچر میں دیکھیں کہ آرڈر 16 کی لیگل نیچر کیا ہے، تو جب آپ کسی گواہ کو سمن کرنے کے لیے عدالت میں اپلیکیشن انڈر آرڈر 16 دے دیتے ہیں نا، تو پھر وہ طلبی گواہ کی اپلیکیشن آرڈر 16 منظور ہو جاتی ہے، تو پھر آپ بری ذمہ ہو گئے، عدالت کی ذمہ داری بن گئی ہے، پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے اس گواہ کو پیش کرنا۔ اب عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اس گواہ کو پیش کیا جائے گا، کیونکہ پارٹی نے باقاعدہ طور پر طلبی اخواہ وہ لسٹ آف وٹنسز میں نہیں بھی تھا۔ جب آرڈر 16 میں پارٹی کی اپلیکیشن منظور ہو گئی ہے تو پھر عدالت کی ذمہ داری ہے، ایمپل پار ہے عدالت کے پاس۔ اس حوالے سے صاحب 2017 MLD پیج 1908 کو ضرور دیکھیے گا۔ اور حتیٰ کہ عدالت میں ایک بات سامنے آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہے، گواہ بیمار ہے تو بھائی اس کا ہاسپٹل کا ریکارڈ طلب کر لو۔ آرڈر 16 رول 1 اور 2 اجازت دیتے ہیں، پار دیتے ہیں کورٹ کو کہ وہ بیمار ہے گواہ، معقول وجہ سامنے نہیں آ رہی ہے، پارٹی کو شک ہے کہ یہ جان بوجھ کے معاملات خراب کیے جا رہے ہیں، اور بعض کو پتہ ہی ہے کہ بعض اوقات 129G قانون شہادت آرڈر 1984 بھی آ جاتا ہے، یہ بھی ایک لٹکتی تلوار تو ہے ہمارے اوپر سمننگ آف وٹنسز کے حوالے سے، اگر ہم اس کو پیش نہیں کر رہے ہیں، خود ہمارا گواہی ہے تو ہاسپٹل کا ریکارڈ بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2016 SCMR پیج 119 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے۔ ایک بات بڑی تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ کیا آرڈر 16 کے تحت کوئی پارٹی کسی گواہ کو بلا لیتی ہے تو کیا کسی کے حق کے لیے بلاتی ہے کہ فلاں کورٹ کی فلاں پارٹی کی فیور میں آپ نے گواہی دینی ہے؟ نہ بھائی نہ، عدالت بنیادی طور پر قانون کسی گواہ کو کسی پارٹی کے حق میں گواہی دینے پر مجبور نہیں کر سکتا بھائی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ پہلی بات ہے جو آرڈر 16 CPC 1908 کی سٹڈی کرتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس حوالے سے 2016 MLD پیج 67 کو ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی پارٹی فہرست گواہان میں درج اپنے کسی پرائیویٹ گواہ کو پیش نہیں کر سکتی ہے، وہ گواہ ہی نہیں آ رہا ہے، پھر لسٹ آف وٹنسز میں تو دے دیا تو پھر بذریعہ عدالت اس کو طلب کروانے۔ اس بات کو 2013 SCMR پیج 200 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آرڈر 16 کا رول 7A جو ہے نا صاحب، وہ کہتا ہے کہ عدالت کا سمن جاری کرنے کے بعد سمن کی تعمیل کی ذمہ داری کسی پارٹی کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی، کیا ان تعمیل بھی تو ہی کرانی ہے؟ نہ بھائی نہ، یہ اس عدالت کے اندر اس گواہ کو پیش کروانا کیسے کروانا ہے، دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا سول کورٹ، اس سول کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے 2005 MLD پیج 1057 اور 2009 MLD پیج 635 کو ضرور دیکھیے گا صاحب۔ اب پھر بات وہی آ جاتی ہے صاحب کہ اگر کسی گواہ کا نام فہرست گواہان میں درج نہیں ہے اور اس کو شہادت قلم بند کرنے سے پہلے جو ہے آپ طلب کروانا چاہتے ہیں تو طلب ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ایسا میٹیریل ہے یا ایسا گواہ ہے کہ جو کہ لسٹ آف وٹنسز میں تو نہیں آ سکا ہے، لیکن اس کو گواہ کو نپٹائے بغیر، اس کا بیان ریکارڈ کیے بغیر اس کورٹ جو ہے اس کیس میں انصاف نہیں کر سکے گی، تو آرڈر 16 رول 1 CPC 1908 جو ہے آپ کو امپاور کرتا ہے کہ آپ دے دیں اپلیکیشن 16 میں، بلا لیں اس کو، عدالت کی ذمہ داری ہے اس کو، اگر وہ اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو۔ اس بات کو 2004 SCMR پیج 1367، 2006 YLR پیج 666 اور 2006 MLD پیج 1532 اور 2008 CLC پیج 1334 بھی انٹرپریٹ کر دیتی ہے where the process fee or the expenses are not deposited the party evidence may be closed، یعنی اگر بار بار عدالت کہتی ہے سب من کر لو بھائی، سب من کر لو، گواہ کو بلا لو، سب من ہی نہیں سبمٹ کروائے، پروسیس فیس ہی جمع نہیں کرواتی، تو پھر بار بار بلانے پہ نہیں، پارٹی خود ہی نہیں پروسیس فیس جمع کروا رہی ہے یا خرچہ نہیں گواہ کو بلانے کا جمع کروا رہی ہے، تو پھر اس پارٹی کا، اس گواہ کی حد تک جو ہے نا ایویڈنس کا رائٹ کلوز بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو 2008 SCMR پیج 1330 بھی انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب بات تھوڑی سی ٹیکنیکل سی ہے کہ ایشو فریم ہونے کے بعد 7 دن کے اندر فرست کو آہان عدالت میں داخل نہ کرنے کی صورت میں پھر بھی کسی پرائیویٹ گواہ کو پیش عدالت کیا جا سکتا ہے، اور عدالت جو ہے کبھی بھی ایسے نہیں کہہ سکتی کہ بھائی میں، چونکہ یہ لسٹ آف وٹنسز میں نہیں ہے تو میں اس کا جو ہے نا بیان ریکارڈ نہیں کروں گی، ایسے نہیں ہے کہ جو عدالت میں آ گیا اس کا پارٹی لے آئی ہے اس کو بطور گواہ تو اس کا بیان ریکارڈ کرنا پڑے گا۔ 2008 CLC پیج 1334 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھے گا کہ ایک سول کورٹ جو ہے انڈر آرڈر 16 رول 14 CPC 1908 کسی کیس کے لکونے فل کرنے یا کسی فریق کی مدد کے لیے اس کی غلطی سے چھوڑے گئے کسی گواہ کو ری ایگزامن کی اجازت نہیں دے گی، یا کسی گواہ کو طلب کرنے کی اجازت نہیں دے گی کہ اب تم ایڈیشنل ایویڈنس میں آ گئے ہو، دوبارہ کسی گواہ کو یا مزید کسی گواہ کو طلب کرنا چاہ رہے ہو، لیکن کیس میں جو لکونے رہ گئے اس کو فل کرنا چاہتے ہو، یا کسی پارٹی کی جو ہے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، کبھی بھی عدالت جو ہے قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح، اس حوالے سے 2007 CLC پیج 1587F جو ہے وہ ہمیں کچھ ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو آرڈر 16 کا رول 7 ہے ضابطۂ دیوانی 1908، وہ عدالت میں موجود کسی بھی شخص کو شہادت دینے یا کوئی دستاویز پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ باقاعدہ آرڈر کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ دستاویز لے کے آ گیا، گواہی دینے آ گیا، جائی صاحب کو میں نہیں لیندہ بھائی، ایسے نہیں ہے بھائی۔ اس بات کے حوالے سے ذہن رکھیے گا، اگر کسی گواہ کی شہادت ضروری ہے تو عدالت آرڈر 16 رول 14 سو موٹو بھی اس کو طلب بھی کر سکتی ہے، اور اس کا گواہ کی شہادت بھی لے سکتی ہے اور کوئی دستاویز پیش کرنے کا آرڈر بھی کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2003 MLD پیج 1332، 2006 MLD پیج 1532، PLD 2003 پشاور ہائی کورٹ پیج 208 جو ہے وہ اس حوالے سے اسپیسیفک اسی پوائنٹ کو ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر معاملہ آ جاتا ہے سرکاری ملازم کی بطور طلبی گواہ، بطور گواہ کی طلبی کی صورت میں۔ اب چونکہ سرکاری گواہ ہے، کسی پٹواری کو آپ بلا رہے ہیں، کسی کانگو کو بلا رہے ہیں، یا محکمہ مال کے کسی آفیسر کو بلا رہے ہیں، تو پھر سرکاری ملازم کی بطور گواہ جو سمننگ ہے اور اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ عدالت کی ذمہ داری ہے، پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور آرڈر 16 رول 7A جو ہے وہ کہتا ہے کہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ سرکاری گواہ کو پیش کروائے، عدالت کو پتہ ہے کیسے کروانا ہے، اس کی تنخواہ کو کورک کرے، جو بھی طریقہ کار جو مناسب سمجھتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آرڈر 16 رول 10 جو ہے وہ کسی بھی گواہ کو عدالت حاضر آنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، پرائیویٹ گواہ کو مجبور کیا جا سکتا ہے، تو وہ تو پھر سرکاری گواہ ہے بھائی۔ سرکاری بندہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ چھتی نپیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے 1995 CLC پیج 327 اور 2005 MLD پیج 1057 اور 2005 CLC پیج 1330 جو ہے یہ اس اسپیسیفک پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔
اور بات اس طرح سے ہے کہ بعض اوقات مسنگ ہو جاتی ہیں ہم سے کہ فرست گواہان ہم جمع نہیں کرواتے ہیں، تو پھر بھی عدالت کسی پارٹی کو بطور گواہ پیش کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، ڈسکریشن آف کورٹ ہے۔ اس بات کو 2003 MLD پیج 1521 اور 2005 MLD پیج 1713 انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب بات پھر وہی جا رکتی ہے کہ سمننگ آف سرکاری گواہ جو ہے نا، اور اس کی اٹینڈنس سرکاری گواہ کی، وہ عدالت کی ذمہ داری ہے، پارٹی کی کبھی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ آرڈر 16 رول 7A واضح کر دیتا ہے صحیح، کیونکہ اس بات کو سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ حاصل ہے، اور 1990 SCMR پیج 1252 اس کو ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر لے آتی ہے، اور پارٹیز کو عدالت کے طلب کردہ گواہ پر بھی، اگر عدالت کسی کو طلب کر لیتی ہے تو پھر پارٹی جو ہے اس پہ بھی کراس ایگزامینیشن کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس بات کو PLD 2003 پشاور ہائی کورٹ پیج 208 میں پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، تعمیل کا جو طریقہ کار ہے اصالتاً نہیں ہوئی ہے نا، تو طلبی گواہان دوبارہ بھی کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ اصالتاً تعمیل نہ ہونے کی صورت میں عدالت گواہ کو دوبارہ طلب کرنا چاہیے، کیونکہ یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اس بات کو 1994 MLD پیج 779 PLD 1994 لاہور ہائی کورٹ پیج 374 بھی انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ صاحب یہ چند باتیں تھیں آرڈر 16 رول 1 سے لے کے 20 تک، جو مختلف اہم لیگل ایشوز ہمیں آئے روز عدالتوں میں فیس کرنے پڑتے ہیں ایز اے سیول پریکٹیشنر، سیول پریکٹس کرتے ہوئے، تو میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے۔ لیں صاحب اب ہم اگلے چلتے ہیں ایڈجرنمنٹس کی طرف، یعنی آرڈر 17 ایڈجرنمنٹس کے کو ڈیل کرتا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں اور تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، دوبارہ ملتے ہیں صاحب۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔